يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. حضرات، دین اسلام نے امتحانات اور آزمائشوں کے اندر صبر اور تحمل کا حکم دیا ہے، اور اس کا اجر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بتایا ہے۔ لیکن صبر امتحان کے اندر، آزمائش کے اندر صبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے ایک گھرانے کو پیش کیا ہے، جس گھرانے کے ایک ایک فرد میں آزمائش کے اندر جو صبر تھا اس کو پیش کیا ہے، اور قیامت تک اس صبر کو بطور مثال کے پیش کیا جاتا رہے گا۔ خامند اپنی بیوی کو اور معصوم دودھ پیتے بچے کو ساتھ لے کر ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد ایک بیاباں، ایک ویرانے میں جا کر بٹھا دیتا ہے، اور ایک مشک پانی کی اور کھجور کا ایک تھیلا وہاں رکھ دیتا ہے، اور کہتے ہوئے چلا جاتا ہے کہ میرے رب کا یہی حکم تھا۔ آپ ذرا غور کریں اس خاتون کے اوپر جو اپنی معصوم بچے کو لے کر وہاں جہاں انسانیت کا وجود نہیں ہے اور وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کی راتیں، اس کے دن، اور بالخصوص جس وقت وہ پانی کی مشق بھی ختم ہو گئی ہوگی اور وہ کھجور کا تھیلا بھی باقی نہ رہا، کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن قربان جائیں، کیا صبر ہے، کیا تحمل ہے کہ زبان پر نہ خاوند کے حوالے سے نہ رب کے حوالے سے شکایت کا کلمہ نہیں ہے۔ اور اس باپ کا کیا صبر ہوگا جو معصوم بچے کو اس کی ماں کو چھوڑ کر واپس جا رہا ہے۔ اللہ کا حکم یہی تھا، اور چند سالوں کے بعد پھر اللہ کا حکم یہی آ گیا، اب جا اپنے اس معصوم بچے کو ملنے کے لیے جا، لیکن کس طرح؟ اس کی گردن پر چھری پھیر دینی ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، جب وہ باپ ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد آیا ہوگا، اور بیٹا جو سالوں سال سے اپنے باپ کا منتظر تھا باپ کو دیکھنے کے لیے، جب باپ نے اس بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوگا، جس باپ کو تو پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس کو ذبح کرنا ہے، اس وقت باپ کی کیا کیفیت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی، اور کس طرح یہ جملے بیٹے کے سامنے ادا کیے ہوں گے۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا تھا، میں تو اپنے خواب پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اللہ، ذرا تصور تو کریں، کئی سال کے بعد باپ ملنے کے لیے آیا، اور کس طرح آیا۔ قربان جائیں اس بیٹے کے صبر کو، کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا، اللہ نے جو آپ کو حکم دیے آپ اس پر عمل کریں، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ ایک گھرانہ ہے، اس گھرانے کا یہ صبر ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے مقام دیا، کیا مقام دیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں بھی اللہ نے یہ مقام دیا کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی
کلمہ پڑھنے والا جب بھی نماز پڑھے گا، نماز کے اندر اس کی وہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک یہ الفاظ ادا نہ کرے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت تک ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتوں کی دعائیں کی جاتی رہیں گی۔ یہ صلہ ہے، یہ صبر کا بدلہ ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، حج کے ضمن میں عمرہ ہے، لیکن قیامت تک آنے والا آدمی جب بھی عمرہ کرے گا، یہ حج کرے گا، اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کرے۔ یہ اس گھرانے کی یادگار ہے جس کو اللہ نے قرآن کی شکل میں، شریعت کی شکل میں قیامت تک ماننے والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت تک حاجی کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک صفا مروہ کی سعی کے ساتھ ساتھ جب تک وہ شخص مینا کے ارکان ادا نہیں کرے گا۔ یہ دنیا ہے اور قیامت کے دن تو ان کا مقام جو ہے وہ سو ہے۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو اللہ نے پیش کی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے امتحان، یہ دنیا کیا ہے؟ یہ امتحان گاہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ سکون اور راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ تو آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مختلف زاویے سے، مختلف انداز سے، امتحان ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ سانس باقی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن لیجئے اور بعض کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں، مومن کی مثال لہراتی ہوئی کھیتی کی طرح ہے اور منافق اور کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ لہراتی ہوئی کھیتی اور صنوبر کے درخت میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی فرق ہے۔ لہراتی ہوئی کھیتی، مشرق سے تھوڑی سی ہوا چلے کھیت ہلنے لگ جاتا ہے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، کہیں سے بھی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو کھیتی لہرانے لگ جاتی ہے، ہلنے لگ جاتی ہے۔ صنوبر کے درخت کچھ نہیں ہوتا، ہاں تیز آندھی آتی ہے اس کو نکال کے پھینک دیتی ہے۔ مومن چھوٹی سی بات آتی ہے بیچارہ آزمائش کی زد میں آ جاتا ہے۔ اس کا امتحان ہی امتحان ہے، امتحان کا ہے۔ اس لیے اس گھرانے کو سامنے رکھیے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور کیا اللہ تعالیٰ نے مقام دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقتلون أعداءك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك يا حي يا قيوم برحمتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ یہ تیرے بندے،
یہ تیری بندیاں، یہ تیری لونڈیاں، یہ تیری نکرانیاں، اے اللہ یہ تیرے نوکر ہیں، اے اللہ یہ تیرے غلام ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے اللہ تیرے آگے اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی سستیوں کو رکھ رہے ہیں اور اعتراف کر رہے ہیں اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ یہ سارے غلطیاں ہماری ہیں، یہ ہم سے گناہ ہوں، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے، اے اللہ تو امت مسلمہ پہ رحم فرما، اے اللہ ان آفات کو ہم سے ٹال دے، اے اللہ ہمارا امتحان مت لے، اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں، اے اللہ تو ہمارا مزید امتحان نہ لے، اے اللہ بغیر امتحان کے تو ہمیں پاس کر دے، اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی، ہماری جتنی دینی بہنیں، اے اللہ جو بھی ایمان پر اسلام پر فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ ان کی قبروں کو، اے اللہ ان کی قبروں کو، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین، والدہ، بہن بھائی، دوست احباب، پڑوسی، ساتھی جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے، اے اللہ اگر وہ دنیا سے چلے گئے اور غلطیاں معافی نہ مانگ سکے، اے اللہ ہم معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ان سے راضی ہو، اے اللہ تو ان سے راضی ہو، اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے مکر سے بچا، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر، تیرے فضل کے بغیر، اے اللہ ہم شیطان کے شر سے نہیں بچ سکتے، اے اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر، تیری رحمت کے بغیر، تیرے فضل کے بغیر کوئی ہم اچھا کام نہیں کر سکتے، اے اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق دو، اے اللہ ہمیں اچھے کام کرنے والا بنا دے، اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، گناہ سے بچا، گناہ سے، اے اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں انہیں عزت عطا فرما، مجاہدین پہ رحم فرما، فلسطین، کشمیر، دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان ہیں اور مظلومیت میں ہیں، اے اللہ ظلم کی دلدل میں پسے ہوئے، اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ کفر کے مقابلے میں اسلام کو، اہل اسلام کو اتحاد نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صفوں میں ملا دے، اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، اے اللہ شرک سے بچا، اے اللہ ہمیں شرک سے بچا، ابراہیم خلیل اللہ نے اے اللہ تیرے توحید کی خاطر آگ میں جانا پسند کیا، شرک نہیں کیا، اے اللہ ہمیں بھی شرک سے بچا، اے اللہ شرک کی کوئی بخشش نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، اے اللہ ہر اس عمل سے بچا جس میں شرک کا شیبہ بھی ہو، اے اللہ اس سے بچا لے، اے اللہ توحید نصیب فرما، اے اللہ توحید نصیب فرما، اے اللہ توحید نصیب فرما، اے اللہ بدعات سے بچا، اے اللہ بدعات سے بچا، خرافات سے بچا، اے اللہ اپنے پیغمبر کی اتباع نصیب فرما، اے اللہ اپنے پیغمبر کی اتباع نصیب فرما، اے اللہ اپنے پیغمبر کی اتباع نصیب فرما، اے اللہ جتنا بھی زندگی دی ہے وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اے اللہ ایمان والی دے، اے اللہ ایمان والی، اے اللہ آخر وقت تک ایمان پر قائم فرمانا، اے اللہ قیامت کے دن اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمانا، اپنے پیغمبر کے جھنڈے تلے ہمیں جمع فرما دینا، اے اللہ اپنے پیغمبر کے ہاتھوں ہمیں حوض پاک کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اے اللہ پہلا گروہ، پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے،
اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو، کوئی بھی اچھا کام ہے اے اللہ قبول فرما، قبول فرما۔ اے اللہ نیکی کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم نے اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے مانگا ہے وہ عطا فرما دے، جو درخواستیں کی ہیں قبول فرما دے، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہم سب کو عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔